سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سارے قید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے، 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے، مشقت دے دی، غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے ساتھ پھر ایک بار میں حاضر ہوا ہوں، تو اس بیان کو ضرور سنیں اور اس بیان کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے اور وہ بھی عمل کرنے والے بنے۔ تو دوستو، ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ دارالعلوم میں حاضری ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں، انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے، دارالعلوم بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے۔ اساتذہ کرام، محتمین، منتظمین، معاونین، خدمت گزار کے مال و جان میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں۔ میرا ویزا بہت لمبا ہے، میرا فکر نہ کرے، اپنا فکر کرے۔ ویسے بھی سنڈے کی رات ہے، بڑی قربانی ہے جو حضرات تشریف فرمائے۔ بہرحال ہم تو ایسے ملک کے آدمی ہیں، تقریر سننے لگ جائیں، صبح ہو جاتی تھی، بخاری مرحوم کی تقریر ہوتی تھی۔ کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شروع ہوا، فجر کی اذان خود دے دی، فجر کی اذان۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے نکلے ہوئے پھولوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ علماء کرام نے نہایت بصیرت کے ساتھ تفصیل سے ہر گل، ہر ثمر کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا۔ گو میں انگریزی نہیں سمجھتا، لیکن اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ میں مار نہیں کھاتا، میں بھی پرانا پیپا ہوں۔ بہرحال جس دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت رکھوائی اور رکھی گئی، تو یوں فرمایا، میں ایسے آدمی سے، ایسے انسان کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھواؤں گا کہ وہ اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا، کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا۔ اندازہ لگائیں، گواہی دینے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہ میں پہلی اینٹ جس اللہ والے کے ہاتھ سے رکھواؤں گا اس کے دل سے کبیرہ گناہ کا تو تصور کیا ہوگا، اس کے دل سے کبھی صغیرہ گناہ کا بھی تصور نہیں گزرا۔ میاں منع شاہ رحمہ اللہ کو لے آئے اور انہوں نے پہلی اینٹ رکھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں صغیرہ گناہ کا گزر نہیں ہوا، یہاں تو کبیرہ بھی ہوتے رہے۔ اس وقت کے بزرگوں میں، اللہ والوں میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں میں کسی نے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی بات کی تردید نہیں کی۔ تو جب بنیاد ایسے اللہ والے نے رکھی ہو، پھر کیا کہنا اس گلشن کا۔ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد، استاد ملا محمود ہے اور شاگرد مولانا محمود الحسن، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے۔ ہمارے زمانے کے لوگ تھوڑے بچے ہوں مدرسے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ابھی تعداد تھوڑی ہے، یہاں کیا پڑھائیں گے، یہاں کیا کریں گے۔ لیکن اپنی بنیاد کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کہاں سے چلے تھے۔ ایک استاد ہے اور ایک
शागिर्द है। उस एक शागिर्द की रूहानी औलाद इस वक्त पूरे आलम में फैली हुई है, पूरी दुनिया फैज़याब है। तक़वे के एतबार से उलमाए देवबंद का मुकाबला इस आलम में कोई न कर सका। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह हैं, कांदले से दिल्ली जाना चाहते हैं, ऊंट किराए पे कर लिया, सवारी ऊंट थी उस जमाने में, सामान दिखा दिया कि मैं ये सामान ऊंट पे रखूंगा। एक दोस्त आया और कहने लगा हजरत दिल्ली जा रहे हो, ये कागज का रुक्का मेरा ले जाना और फलाने दोस्त को पहुंचा देना। फरमाया भाई जरा इंतजार करो, ऊंट वाले को मैं सामान दिखा चुका हूं और वो मुझे भी देख चुका है, वो आकर उससे पूछेंगे कि सामान जो तुम्हें पहले दिखाया किराया तय हुआ, क्या एक कागज के रुक्के की मजीद इजाजत देते हैं आप? एक कागज के रुक्के की आप इजाजत देते हैं? तकवा देखें आप। दिल्ली से बैलगाड़ी में सफर करना शुरू फरमा दिया कांदले की तरफ। रास्ते में यूं ही पूछ लिया कि ये गाड़ी किसकी है? वो चलाने वाला कहने लगा जी ये दिल्ली की फलानी कंजरी की है। फरमान लगे रोकना रोकना जरा, पेशाब लगा मुझे। उसने रोक लिया, पेशाब करके कहने लगा जरा मेरे पांव अकड़ गए, मैं भी पैदल चलूंगा। गाड़ी भी चलती रही, मौलाना भी पैदल चलते रहे। वो गाड़ी चलाने वाला कहने लगा हजरत मैं समझ गया हूं आप सवार नहीं होंगे, जब से मैंने बताया है आप सवार नहीं होंगे। फरमाया हाँ भाई सवारी तो नहीं करूंगा। फरमाया मुझे वापसी के लिए क्यों नहीं कह देते? कि इसलिए मैंने तुझसे बात कांदले तक की है, कभी तू यूं न कह दे कि मौलवी मुजफ्फर झूठ बोलता है। अल्लाह। किराया दिया और वापस कर दिया। कंजरी की बैलगाड़ी में किराया देकर सवार नहीं होते। और आज हम जैसे मुल्ला अगर कंजरी चंदा दे तो दुआ करते हैं अल्लाह तेरे कारोबार में और बरकत करे। कौन इनकी रीस करेगा? बड़े बड़े नवाब लोग, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, ये लोग आपस में लड़ पड़ते, बैठे बैठे बड़े लोग गप्पे मारे करते हैं। अगर किसी को कहते हैं ना तेरा माल हराम का, तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फैसला सब नवाब किया करते थे। उसको खिला के देखो, अगर उल्टी हो गई तो हराम है, हजम हो गई तो हलाल। तकवा यहां तक। और परहेजगारी और जज्बे जिहाद का तो कहना ही क्या। इल्म की रोशनी में ले लें हम, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1300 किताब लिखी अपने कलम से। 1300 किताब है। और ऐसे ऐसे जवाब दिए। एक पंडित आ गया नजूमी बनकर थाने बौन में, वो कहने लगा मैं कल की बात बता देता हूं क्या होगा। मौलाना ने फरमाया उसको पकड़ के यहां ले आओ। एक आदमी पकड़ के ले आया। मौलाना थानवी रहीमुल्लाह ने पूछा पंडित जी मैंने सुना है आप कहते हैं कि मैं कल की बात बता दूं। कि जी हाँ, इल्म नजूम मैंने पढ़ रखा है, मैं कल की बात बता देता हूं। मौलाना थानवी के पास एक सोटा पड़ा था। फरमाया बताओ ये तुम्हारे सर में लगेगा कि नहीं? अब उसने सोचा कि अगर हाँ करता हूं ये पड़ा से मारेगा, और अगर ना करता हूं ये परे को रख देगा। कहने लगा हजरत जी इस सोटे का तो मुझे पता नहीं। फरमाया गधे तुझे कल का कैसे पता हो गया? सब कुछ देख रहा है उसका तुझे पता नहीं, कल की बात कैसे बताओगे? हर आन हर मोड़ हर कुर्बानी पे उलमाए देवबंद ने जिस बातिल ने भी सर उठाया। और एक बात मुकदी सी आसान सी कह दूं, मैं पिछले साल बरतानिया गया। अडमरा यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के लोग वहां पढ़ते हैं, मुल्की गैर मुल्की। मुझे वहां बयान के लिए ले गए। एक प्रोफेसर उर्दू भी बोलता था, अंग्रेजी का, उसी यूनिवर्सिटी का। मुझे कहने लगा कारी साहब आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा कि हिंदुस्तान से वाकिफ हो? मैंने कहा हूं ही मैं असल में हिंदुस्तानी। तो कहने लगा एक बात पूछता हूँ, ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये मौलाना अहमद सईद देलवी और ये अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, क्या वाकई ये लोग आदमी थे, इंसान थे ये? मैंने कहा तू बता तेरा क्या ख्याल है?
کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق انگریزوں کی، وائسراؤں کی، گورنروں کی لکھی ہوئی، میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھاؤں یہ آدمی نہیں، آدمی ہو ہی نہیں سکتے، اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا۔ آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی مار کھا کر ثابت قدم رہے؟ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے، یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، 18 سیر مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے، خدمت کے لیے جیل میں ہے، 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونجے لیتے ہیں۔ شیخ الہند نے دیکھ لیا، فرمایا او نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ چکی بھی چلانی ہے، وہ مکئی بھی پیسنی ہے۔ عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری یا یخ موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا، آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ جگر کہتا وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی، ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ ان اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے وارث یہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے، بھوکے یہ رہے، پیاسے یہ رہے، دکھ انہوں نے اٹھائے، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، دلی میں غسل دیا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں، پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں، پھنسی کی نہیں، یہ کائے کے نشانات ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ کے ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا، اللہ والے نے 1 ہفتے تک ساری رات کوڑے تو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ غسل دینے والے تختے پہ لوگوں نے نشان دیکھے ہیں، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام زہد و تقویٰ ہے، اس کا نام بہادری ہے، اس کا نام شجاعت ہے۔ مار کھائی 1 ہفتہ ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے، پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ تو معمولی بات ہے، ایک اللہ والا نرالا ہے، ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ، اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ یوں مرنا، یوں جینا، یوں تکلیف اٹھانا، یوں پریشانیاں جھیلنا۔ کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر، قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے؟
مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں. کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا، میں بڑی بیمار ہوں، سخت علیل ہوں، میرا آخری وقت ہے، کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ، ملنے کو دل چاہتا ہے. مولانا آزاد نے جواب دے دیا، تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے. آخری اطلاع ملی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، ضمانت پہ آ جاؤ، جنازے کو کندھا دے لو، اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، چہرے کا دیدار کر لو. مولانا مدنی جواب دیتے ہیں، میری اماں کے اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. فرمائے ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. معمولی بات ہے، کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں، بات اٹھی اور ختم ہو گئی، یوں تو نہیں ہے نا. مولانا جعفر تھنیسری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا. شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، اللہ، بہت بڑی جگیر کا مالک تھا. اللہ، انگریز نے ساری زمین کرک کر لی. اور مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر دڑام دڑام سے باہر پھینک دیا. اللہ، استغفر اللہ. 2 انگریزوں نے بیوی کے سر کے بال پکڑے، اللہ والے کی عزت کو کھینچا ہے، اللہ والے کی آبرو کو پکڑ کے کھینچا ہے اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا. چوری نہیں کی، قتل نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں، کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے امبالی شہر کی جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں 2 عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں. ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے. ہم 3 بن گئے. ہمارے پیروں میں 20 شیر لوہے کے کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے. پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا. ہم چلتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے. تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے. مولانا فرماتے جتنی دیر سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے. مولانا فرماتے ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھا. اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلی 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا. کسی نے پوچھ لیا اتنا زیادہ کیوں پڑھا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اس سبحان ربی الاعلی میں اتنا مزہ آیا. زبان پہ سبحان ربی الاعلی تھا، سر سجدے میں تھا، کمر پہ کوڑے برس رہے تھے. جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں کبھی مزہ نہیں آیا. اس لیے ہم نے 40 مرتبہ سبحان ربی الاعلی ایک سجدے میں پڑھا. اور ساری لکھتے ہیں خود اپنی کتاب کالے پانی میں کہ ساری عمر اس سجدے کی یاد آتی رہی اور دعائیں بھی مانگی، یا اللہ وہ وقت پھر آئے، وہ سجدہ پھر نصیب ہو. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور لے آئے، ہم تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا. حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم چپڑاسی آیا اور آ کر ہمیں ایک رکا دیا جس میں لکھا تھا پرسوں تمہیں پھانسی دی جائے گی، پرسوں تم کو پھانسی دی جائے گی.
مولانا حمیداللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے، مولانا جعفر تھنیسری پانی پت کے علاقے والے، تینوں عالم خوشی منانے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، مزے آ گئے مزے آ گئے۔ وہ انگریز کا چپڑاسی جو تھا اس نے سمجھا مولوی رکے کو سمجھے نہیں، وہ کہنے لگا مولویوں خوش ہو رہے ہو، ہنس رہے ہو، مبارکباد دے رہے ہو، یہ تو پھانسی کا پرچہ ہے، کوئی شادی کا کار نہیں ہے، یہ پھانسی کا پرچہ ہے، تیاری کا پرچہ ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرمانے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کب سے انتظار ہے اس گھڑی کا، سر ہمارا ہو، دروازہ اس مولا کا ہو۔ دنیا عورتوں کے پیچھے مرتی ہے، حکومتوں کے پیچھے مرتی ہے، دولت کے پیچھے مرتی ہے، کیا بعید ہے اس کے نام پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان چلی جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہم تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس چپڑاسی نے جا کر صاحب بہادر کو بتایا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، مولویوں کو پھانسی لگا رہے ہو، وہ تو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ صاحب بہادر کہنے لگا مولوی خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں، کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی۔ مولوی خوش کیسے ہو جائے؟ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اب کینسل کی خبر ہمیں نہیں دی، فرمایا جب اگلی رات آئی، صبح ہونے لگی، میں نے درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، پھانسی آؤں گا، اپنے رب کے حضور میں جاؤں گا، روزہ دار ہو کے جاؤں گا۔ درختوں کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی۔ فرماتے ہیں سارا دن میری پٹائی ہوئی، سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا، ہوش جب آئی تو اگلی رات آ چکی تھی، میں نے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ ان اللہ والوں سے پوچھو دین کس طرح زندہ رکھا جاتا ہے، کن قربانیوں سے دین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اگلے روز ہم نے دیکھا گوشت جلنے کی بو آ رہی تھی، میں نے ایک دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا، 1 درجن کے قریب علماء دین کو زمین پہ لٹا رکھا ہے اور انگریز لوگ گرم لوہا کر کے داغ دے رہے ہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری قسم کھا کے فرماتے ہیں میرے سامنے 12 کے 12 شہید ہو گئے، کسی نے اف تک نہ کیا۔ یہودی مورخ گواہ، عیسائی مورخ گواہ، مسلمان مورخ گواہ، دلی کے بازاروں میں دلی سے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، انگریز سے ٹکرائے، تمام مدارس کی شیخ الحدیث کیا، علماء کیا، شیخ التفسیر کیا، طالب علم کیا، باورچی بھی، جھاڑو دینے والا بھی نہ بچا۔ دلی سے 50 میل چاروں طرف کوئی درخت ایسا نہ تھا، کسی درخت کی شاخ ایسی نہ تھی جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ میرا جگر پھٹ گیا، ایسے خوبصورت جوان چاند جیسے چہروں والے انگریزوں نے دلی کے بازاروں پہ لٹائے اور روڈ کوٹنے والے انجن اوپر سے گزار دیے، ایک بھی اٹھ کر آگے سے نہ گیا، ایک نے بھی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار اندر لگائے گئے، میں اس پنجرے میں آ گیا، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ نیچے کو ہو سکتا ہوں، نہ اوپر کو ہو سکتا ہوں۔ میرا یقین ہو چلا کہ آخری وقت آ گیا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہر سانس
ہر لمحہ ہر گھڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا، درود پاک پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے گی، میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ مولا نجات التنیسری کہتے ہیں سانس لیتا رہا، میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، بے ہوشی آئی، غشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار مل گیا، اور میں خوش ہو کے یوں کہنے لگا لی پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اللہ والوں نے ایک نے نہیں، دو نے نہیں، ساری آزادی کی تاریخ، ہندوستان کی آزادی کو وہ نہ مانے۔ میں پاکستان میں کہا کرتا ہوں گورنروں، وزیروں، سفیروں، صدروں، یہ تمام کا تمام تمہیں جو کچھ بھی ملا علماء دیوبند کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ وہ اگر قربانی نہ دیتے تمہیں کون آج بڑا بناتا؟ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل انگریز کا زمانہ ہی پاکستان نہیں بنا، تلاشی لینے کے لیے ایس پی آیا پولیس کا، اس نے سارے گھر کی تلاشی لی، تلاشی کرنے کے بعد کہنے لگا مولانا میں ایک سوال کرتا ہوں، میں سارے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں، اس گھر میں آٹا نہیں، نمک نہیں، مرچ نہیں، غلہ نہیں، کھانے کا گھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، آپ یہ تو بتا دیں کیا کیا کھا کر زندہ ہو؟ گھر میں تو کوئی چیز نہیں، کوئی شے گھر میں نہیں ہے۔ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ پاک کھلاتے ہیں، وہی پالنے والے ہیں، وہی پلاتے ہیں۔ سکھ ایس پی جیب میں سے 50 روپے نکال کر حضرت کو دینے لگا، حضرت میری جیب میں یہی ہے، میری طرف سے آٹا منگوا لینا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں سردار جی، تم تو غیر مسلم ہو، الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ سکھ ایس پی کہنے لگا کہ یہ شرط ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کھلا کے جاؤں گا، پھر دیر نہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان بن گیا ہوں، اب تو لے لو۔ فرمایا میری بات سردار جی سمجھی نہیں؟ کہ سمجھ گیا ہوں، جبھی تو مسلمان بن گیا ہوں۔ فرمایا ابھی کلمہ پڑھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا؟ نماز کہاں پڑھی آپ نے ابھی؟ کیسے اللہ والے، ان کی تاریخ کو کون شرمندہ کر سکتا ہے؟ ان اللہ والوں کی تاریخ کو کون بدل سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں امین گیلانی کہتا ہے قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے، 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے۔ مشقت دے دی، غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں، بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں، نہ کپڑے ملنے ہیں، نہ پسینہ آتا ہے، یہ چکی نہیں چلاتا، یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ پچھلی رات کو سبڈن جیل راؤنڈ پہ آیا
اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا. کیا دیکھتا تھا؟ اللہ شاہ بخاری مصلی پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے بھی خود بخود پڑ رہے ہیں اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے. انگریز بلند کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے. جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے. اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے. وہاں اور کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا، میں نبی کے حرم میں تھی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. ایک کھجور، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آگے پی لو. اور رو کے ارشاد فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. وہ دانا بھی جب ایک بند ہو گیا، پانی بھی نہ ملا. اور ادھر حال یہ ہے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے. اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں اتنے روئے سجدے میں، اتنے روئے سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نمازیوں حاجیوں نبی ساری ساری رات روئے، امتی کی چٹھی دھاری ہو گئی، قبر کے قریب ہو گیا، کبھی رونا نہ آیا. اللہ اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا. میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں، میرا نبی تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. غزوہ خندق ہے، جنگ احزاب ہے، 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پانی نہیں، غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہی ہیں، تڑام تڑام سے صحابہ کرام گر رہی ہیں. ایک صحابی سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا. صحابہ نے بھی دیکھا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھوک کی وجہ سے اس جمال کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا ہے. 3000 صحابہ کرام گواہ، سارا مدینہ گواہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا، سب نے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے. کیا منہ دکھائیں گے، کیا شفاعت کے لیے جا کر منہ دکھائیں گے، اور کوثر کا پانی کس منہ سے مانگیں گے. نبی نے 2 پتھر باندھ کر قرآن پڑھا. ہمارے گھر میں قرآن کھولنے والا کوئی نہیں، زیارت کرنے والا کوئی نہیں، دیدار کرنے والا کوئی نہیں. قرآن
کریم پہ یقین کرنے والا کوئی نہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل. فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ 1,24,000 پیغمبروں نبیوں رسولوں کو جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. فرمایا میرے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگے. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, میں مجھے بھی ساتھ لے گئے, سرداروں سے گفتگو فرمائی, انہوں نے بیعت بھی کی, نہ مانا, توہین کی, اور مایوس ہو کر شہر سے لوٹنے لگے. میرے دیکھتے دیکھتے سارے شہر کے بچے جمع ہو گئے, جھولیوں میں پتھر بھر لیے, چاروں طرف سے مارنے شروع کر دیے. صحابی کہتا ہے میں بڑا دوڑا, میں ادھر گیا, میں اپنے سینے میں پتھر کھا لوں, میرے آقا بچ جائیں. ادھر دوڑا, میری دوڑ کا کچھ نہ بنا. اچانک میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں نے پتھر مارے, پنڈلی مبارک میں ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے آواز آنے لگی. فرماتے میرے دیکھتے دیکھتے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر تاج کی زمین پہ بیٹھ گئے. چکر آ گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظالموں نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلو سستا لینے دو, ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا, جلدی کرو شہر سے باہر نکل جاؤ. حضرت زید فرماتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے سہارا دے کر اٹھایا, جنگل میں تشریف لائے, کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے, جوتا مبارک لؤلؤان ہے. بلکہ مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو طائف والوں کو جا کر تبلیغ کروں, قرآن سکھاؤں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی, جا یا نہ جا, آگے آ کر دیکھ لے طائف والوں کے پتھروں کے نشانات میرے قدموں میں آج تک موجود ہیں. فرماتے ہیں 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. نبی کے گھرانے نے فاقے کیے, اور کوئی ایک دن کا قصہ نہیں, روز مرہ کا یہی کام ہے. زندگی اگر دیکھو, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, بالکل سادہ گھٹیا درجے کے کپڑے پہنتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ حضرت عمر کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی گھر والی ہے, کوئی فرمائش کرے. بڑے بڑے سفیر, بادشاہ, وزیر لوگ آتے ہیں, کم سے کم ایک جوڑا تو ایسا رکھ لیں, ان سے ملاقات کرتے وقت پہن لیا کریں. حضرت حفصہ نے ابا کے سامنے ایک دن ذکر کر دیا, ابا جان ایک جوڑا تو بنا لو, کم سے کم بڑے بڑے بادشاہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں, اس وقت آپ پہن لیا کریں. فرمایا سمجھ گیا ہوں, تیری عقل نہیں, مجھے بتا یہ تجھے بات سکھانے کون کون آئے تھے, اتنے گرے ماروں گا ان کے چہرے بگاڑ دوں گا. اور پھر خود پوچھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, تو میرے نبی کے گھر میں رہی, تیرے سامنے وفات ہوئی, وفات والا لباس بتا کیسا تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی, جس لباس میں وفات شریف ہوئی 14 پیوند لگے ہوئے تھے, 14 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی, اور وہی کفن بنا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी सबसे बड़ी साहबजादी मक्के में रह गई। आप हिजरत फरमाकर मदीने में तशरीफ ले गए। सारा दिन रोती है, घर घर में जाके कहती है, ओ मक्के वालों, मैंने किसी की सुई देनी हो ले लो, धागा देना हो वसूल कर लो, आटा देना हो वसूल कर लो, मेरा जी नहीं लगता, मैं अपने अब्बा के पास मदीने में जाना चाहती हूँ। कल को कोई यूं ना कहना नबी की बेटी मेरी सुई खा के चली गई। अल्लाह अल्लाह अकबर। पैगंबर की बेटी सुइयों से डरती है और आज हम करोड़ों टनों से नहीं घबराते। रात को निकली है चोरी चोरी मदीने के लिए, 3 मील पहुंच गई। मक्के के काफिरों को पता चल गया, जाके हमला कर दिया। हाशमी खानदान की आबरू, काली कमली वाले की आबरू, अब्दुल मुत्तलिब की पोती, हजरत अब्दुल्ला की पोती, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब को ईमान की वजह से, कुरान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से मक्के वालों ने मारा। घसीट कर नीचे गिरा दिया। पेट से थी, हमल साकित हो गया और 3 मील घसीट कर लाए मक्के वाले। खून बंद ना हुआ। कई दिनों के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी चोरी चोरी फिर निकली है। बड़ी मुश्किल से मदीना मुनव्वरा पहुंची। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी, फरमाया लखते जिगर तुझे क्या हुआ? इस वक्त रो पड़ी, अब्बा मुझे मक्के वालों ने मारा है, मुझे ऊंट से गिराया, घसीट के ले गए। 2 साल तक बीमार रही, इंतकाल फरमा गई। इत्तला दी गई जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब दुनिया से रुखसत हो गई। तो फरमाया गुस्ल अच्छी तरह से देना, कफन मैं लेके आऊंगा। जब बताया गया कि गुस्ल दिया जा चुका है, आंखों में आंसू हैं, रहमत वाले हाथ में एक चादर उठाकर लाए। फरमाया बेटी इस वक्त इस पुरानी चादर के सिवा तेरे अब्बा के पास और कुछ नहीं है, ये मैं तुझे कफन देता हूं। पैगंबर की बेटी को एक चादर पुरानी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफन में मिली। वो क्या तरीक़ेकार होगा जब हम अल्लाह जल्ले शानहू को राजी करेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी पिछले साल रायगंज का इज्तिमा जब खत्म हुआ, दुआ हो के हम सब उठने लगे, मेरे साथ दौरे हदीस पढ़ने वाला एक मौलवी 35-36 साल के बाद मिला। पर मुझे कहने लगा आपने पहचाना? मना कहा पहचानता हूं, मौलवी खैर मोहम्मद है। और कहने लगा तुम्हारा बड़ा हाफजा है, इतने दिनों के बाद भी पहचान लिया। मैंने कहा तेरा क्या हाल है? कहने लगा पहले अच्छा नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाल है। तो मैंने कहा कोई माल वाल मिल गया होगा कहीं से? उसने कहा नहीं, मैं तबलीगी जमात में लग गया हूं 2-3 साल से। काफी दिन हो गए, हम एक बस्ती में गए, उन्होंने मस्जिद से हमें निकाला, बिस्तरे भी फेंक दिए और डंडे मारे। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का कंधा तोड़ा। 14 आदमी थे, सारे जख्मी हो गए। हम मजबूर होकर बिस्तरे उठाकर रोते हुए बाहर जंगल में आ गए, खुले आसमान के नीचे बैठ गए, रोए, अल्लाह से दुआ मांगी। हमारा गुनाह है, हमारे अंदर कमी है जो हमें नहीं आने देते। मौलवी रो पड़ा और कहने लगा 14 आदमी थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह 14 के 14 आदमियों को उस रात में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। हम सबको ज़ियारत हो गई। और मौलवी रो के कहने लगा कि इस हालत में ज़ियारत हुई कि आज ताइफ की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं, खून बह रहा है, लहू टपक रहा है।
مولوی کہتا تھا کہ بس اس دن کے بعد وہ مزہ منہ سے نہیں جاتا، وہ آنکھوں سے لذت دیدار کی نہیں جاتی، بس اسی پر مزہ کرتا ہوں، رات دن جماعت میں چلتا ہوں۔ اور بول کے کہنے لگے کئی مرتبہ دعا کرتا ہوں یار کوئی اور بھی مارنے کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اور دیدار تو ملے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی قربانیاں علماء دیوبند نے دی ہیں، نہ یہ پیسے لے کر دی، نہ کسی ملک کا ایجنٹ بن کر دی، اللہ کے نام پر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھال کر دی۔ مدینہ پاک میں بھی شیخ الاسلام کا قیام رہا۔ خود لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے، اور فرمایا پھر کبھی کبھی شام کے وقت میں مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کی سبزیوں ترکاریوں پھلوں کی پھینکے ہوئے چھلکے یار کے شہر کی گلیوں سے اٹھا لاتا، جولی میں لے آتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانہ منہ میں چبا کر پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیوں نہ ان لوگوں کو کامیابی ہو؟ دین کے رکھوالے یہ تھے، اسلام کے رکھوالے یہ تھے، ہر حال میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، سکھوں سے ٹکرائے، مریتوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے ٹکرائے، انگریز سے تو ایسے ٹکرائے۔ میرے اکابر کی طاقت اگر کسی نے پوچھنی ہو وہ لندن اکیڈمی میں جا کے مطالعہ کرے کہ انگریز میرے اکابر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دارالعلوم کو، اس کے چلانے والوں کو، دارالعلوم زکریا کو اور جتنے بھی دین کے مراکز ہیں اللہ حفاظت فرمائے، اور اپنی اولاد کو ان میں داخل کرو اور قرآن کی روشنی اپنے گھروں میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک نمازی بنا، مولا ہماری اولاد کو قرآن نماز کی دولت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ کرم فرما، سارے امت کو نمازی بنا، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ ہر حادثے سے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو ساتھ مل کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، یا اللہ حضور کی غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت نصیب فرما، اللہ والوں کے ساتھ عقیدت محبت عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ اچھا فرما، ہمارے ماں باپ بڑے بزرگ دوست خدمت گزار جتنے قبروں میں چلے گئے مولا سب پہ رحم فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کے درجے بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، یا الہ العالمین پاکستان، کشمیر، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، یا اللہ دوزخ کی تباہ کاریوں سے بچا، یا اللہ ہمارے ماحول کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو عقل عطا فرما، نوجوانوں کو دین کی طرف توجہ فرما دے، ان کی رغبت قرآن کی طرف فرما دے، یا اللہ بھوکے کو کھانا کھلا، ننگے کو کپڑا پہنا، الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کرم کا معاملہ فرما، مولا ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما، یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے، کسی پہ ظلم کر کے نہ مریں، کسی کو ستا کے نہ مریں، کسی کا مال کھا کے نہ مریں، یا اللہ ہر آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، پڑوس میں، شہر میں، علاقے میں یا اللہ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق